الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يهدي إليه من ينيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستو اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس دی جن آیات دی تلاوت کیتی ہے اللہ ان آیات دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے، سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین نو اس تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے ہاں انسان واسطے سب تو جڑی قیمتی چیز ہے وہ ہدایت ہے۔ اگر دنیا دے اندر انسان کو اور نعمت کوئی بھی نہیں ہے، اگر وہ ہدایت دے رستے تے حق اور سچ دے رستے ہوتے رواں دوا ہے تو دنیا جلے انسان دی ختم ہونی وے، اور انسان اگر دنیا دے اندر اس ہدایت نو مضبوطی نال پکڑ کے اس ہدایت تے رخصت ہو گیا تو دنیا دے اندر جڑیاں نعمتیں انسان نو نہیں مل سکیاں وہ ساریاں کسرہ اللہ نے دن قیامت دی پوریاں کر چھوڑنیاں۔ تو ہدایت انتہائی قیمتی چیز ہے، انسان دا انتہائی قیمتی سرمایہ ہے۔ تو ہدایت ملنی کس نو ہے؟ تو علماء کرام فرماندے نے کہ ہدایت دے 4 درجے نے۔ سب تو پہلا جڑا ہدایت دا درجہ ہے وہ ہے انابت، رجوع اللہ، رائے ہدایت دی طرف رجوع کرنا،
حق اور سچ دی جستجو اور تمنا اور طلب کرنا، دل دے وچ ضد اور اناد، ہٹ دھرمی اور دھڑا بازی کڈ کے جیلے انسان رائے ہدایت نو صدق دل نال تلاش کردا ہے تا مالک کائنات اس واسطے ہدایت دے راہ بھی خود بخود کھول دینا ہے۔ اس واسطے شرط یہ کہ انسان دے اندر سچی طلب ہونی چاہیے۔ جڑا انسان سچا طالب بن کے آندا ہے، قرآن و حدیث دی روح دے نال اللہ اس نو کدی محروم نہیں کرتا کہ وہ اللہ دی پہچان کرنا چاہتا ہے، اللہ نو تلاش کرنا چاہتا ہے تے صدق دل نال تلاش کرنا چاہتا ہے۔ یہ جذبہ دے اندر جلے موجود ہوندا ہے تو انسان نو خود بخود او حق دا راہ بھی نظر آویندا ہے تے وقت اس ہدایت تے انسان خود بخود آپ بھی پہنچ ویندا ہے۔ اور اگر انسان حق دا متلاشی نہیں ہے تو ادھی مثال اسی طرح ہے کہ بھرے میدان دے اندر انسان اگر برتن پٹھا رکھ چھوڑے اور ادھوتے موسلا دھار بارش وسدی راوے تو ساری رات امودہ پیویا برتن ادھ اندر ایک قطرہ بھی پانی دا محفوظ نہیں ہونا، کیونکہ ہے مڈو امودہ ہے ہی الٹا۔ اور اگر وہ برتن میدان دے اندر سدھا پیا ہوئے اور موسلا دھار بارش بھی نہ ہوئے، رم جھم لگی ہوئی ہوئے، لیکن صبح تک اس برتن دا منہ انشاءاللہ می اور بارش دے پانی نال کیا ہونا وے بھرے ہوئے ہونے وے۔ جلے انسان دا دل دا برتن سدھا ہوئے نا، جستجو حق دی تلاش ہوئے، سچی تلاش ہوئے، تو دل دا برتن اگر سدھا ہوئے تو قرآن و حدیث دی جڑی بارش ہوندی وے او انسان دے دل دے اتے اتر دی وے تے انسان رائے ہدایت تے آوے۔ تو ہدایت دا پہلا درجہ انابت ہے۔ رب العالمین نے قرآن مقدس دے اندر اسے گل نو فرمایا یہدی الیہ من ینیب، اللہ فرمایا میں بھی اسے دی رہنمائی کردہ ماں جیڑا میری طرف سچی طلب لے کے آندہ ہے، میں اسے نو راہ وکھاندہ ماں جیڑا میری طلب لے کے آندہ وے، منیب بن کے آندہ وے، تلاش کردہ وے، جلے تلاش کردہ وے تے اس نو حق بھی خود بخود میسر آوندہ وے، مل ویندہ وے۔ ہدایت دا پہلا جڑا درجہ وے نا وہ انابت ہے، حق دی جستجو کرنا، طلب کرنا۔ جلے انسان حق نو طلب کردہ وے تو ادھ وچ رکاوٹ آنی نے، ادھو تے ازمائش آنی نے، حق نو تلاش کردے ہویا بڑے بڑے کٹھن مرائل آن دینے، لیکن سچی طلب ہوئے تو ایک نہ ایک دن انسان منزل مقصود تے کیا ویندہ وے پہنچ ویندہ وے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول دے وچ بڑے جلیل القدر صحابی نے اے خود اپنا واقعہ بیان کر دینے کہ حق دی نہ کس طریقے نال تلاش کی تھی۔ فارس دا ایک علاقہ فی اصفہان اندے راوڑ آلیان خود بیان کر دینے کہ میرا باپ بڑا مالدار آئی، بڑا جگیردار آئی، اور دنیاوی لحاظ نال بھی بڑا اثر رسوخ آدمی آئی تے دینی لحاظ نال بھی انہاں سارے لوگاں دا پیشوا آئی، اور اسنگ مجوسی ہاں سے یعنی اگ دی پوجا کرنا لحاظ سے۔ تو میرا والد جیڑا ہے نا، میں جس طریقے نال پیدا ہویا اور پیدا ہون تو بعد اجے چھوٹا بچہ ہم کہ میرا والد منال بڑی محبت کردہ ہے، بڑی منال الفت کردہ ہے، یوں میں وڈا تھیندہ گیا، باپ دی محبت ہی میرے نال انجا کو ودی گئی ہے، حتیٰ کہ میں نو باپ نے اس طریقے نال پالے ہوئے، میری اس طریقے نال پرورش کی تھی وے کہ جنی بندے اپنیاں بیٹیاں دی پرورش کر دینے، میں نو اپنی چار دیواری دے اندر محفوظ رکھے ہوئے، بار دے ماحول تو بچائی رکھے ہوئے، میری اس طریقے نال تربیت کردہ رہ گیا ہوئے، اور میں مجوسیت دی تعلیم حاصل کردہ رہ گیا، اور میں نو زیادہ انس آئی، محبت آئی، پیار آئی، لہذا میں اپنے مذہب دی تعلیم بھی حاصل کی تھی وے،
اور مذہب دی تعلیم حاصل کردیاں میں اتنا اگے نکل گیا کہ میں اس مذہب دا لیڈر بن گیا اور جڑا وہ کنیسہ ساڈا ہے نا جس نو اگ جلا کے رکھے نے اور ایک منٹ واسطے بھی اگ اسی کدی بجھن جو آتش پرست ہے نا یہ اگ دی پوجا کر دینے اور انہاں دی 24 گھنٹے وہ اگ جلدی راندی بھی تو اور میں اس گرجا یعنی کہ جس کنیسہ ہائی یا جوڑی جگہ بھی ہائی آتش کدا ہائی میں ادا وڈیرا بن گیا اور رات دن میرا کام کیوں ہوندا ہے کہ اگ نو کیا رکھاں جلائی رکھاں اگ نو جلائی رکھاں میں نو اپنے مذہب نال مسلک نال محبت آئی لہذا میرے والد نے ایک دن آکھیا کہ فلانی جگہ دے سانیاں زمیناں نے بڑا غلہ اتھوں مال تے دولت آندا ہوندا ہے میں اپنی مصروفیات دی وجہ نال اتھے نہ پہنچ سکدا لہذا میرا بیٹا تو ون کے ویکھا تو میں گھر چکے گئے پہلے باہر نم نکلو یا باہر نکلے آنا اور کسی مذہب تو میری واقفیت بھی کوئی نہیں تو میں ایک عیسائیاں دے گرجے گھر دے سامنے گزرے ہوں جلے میں ڈٹھا نا کہ وہ نماز پڑھ دے وہ کیا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں میں انہوں نے طریقہ بڑا پیارا لگا میں گرجے گھر دے اندر داخل ہو گیا اور میں انہوں نے ملاقات کی تھی میں آیا تھا اپنی زمینت بھالیاں مارا نام تے دیکھ بھال کر آیا ہم لیکن انہوں دی عبادت تے انہوں دا وہ طریقہ تے انہوں دی وہ محبت میرے دل دے اندر اس طرح گھر کر گئی کہ صبح تو لے کے شام تک میں اسے گرجے گھر دے اندر بیٹھا رہے اور انہوں کو معلومات لیندہ رہے ہیں اور میں انہوں کو پوچھیا میں آکے تھوڑے مذہب دا اصل کتھے بھی یعنی یہ تو تساں تھوڑا بنیاد کتھے بھی انہاں کا سادے مذہب دی اصل جڑی نا شام دے علاقے بیچ بھی اتو حقیقی مذہب شروع ہویا بے تو لہذا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں ساری معلومات لے کے اور منو بڑا مذہب پسند ہے میں گھر جلے واپس پلٹے میرے باپ نے پوچھا ہاں جی چکر لا کے آ گیا زمینتو میں آکھا بابا زمینت تو میں کوئی نام گیا لیکن میں ایک جگہ تو گزرے ہیں عیسائی لوگ عبادت کر رہے ہیں اور میں نے انہوں نے عبادت بڑی پسند آئی بڑی اچھے طریقے نال عبادت کر رہے ہیں تو لہذا سادہ مذہب صحیح نہیں انہوں دا مذہب کیا ہے چنگا ہے میرے والد نے منو جھڑ کیا اور خوف بھی محسوس کی تو سکا بیٹا پیو ڈاڑے والا مذہب چنگا ہوندا ہے اس تو چنگا ہور مذہب بھی کوئی نہیں لیکن میں آکا نہیں ابا او عیسائیت بڑا پیارا مذہب ہے اس خطرے دی وجہ میرے باپ نے میرے گھر دے اندر بند کر چھوڑے بیڑیاں لا دیتی ہیں اور پابندی لا دی خبردار سلیمان گھر تو باہر نہیں جا سکدا لیکن میں اس گرجا گھر دی طرف ایک بندہ بھیجا میں آکا کوئی شام دی طرف قافلہ ونجن والا ہوئے نا تو میں حق دا کیا ہاں متلاشی ہاں میں حق نو تلاش کرانا لاواں تو شام دے اندر میں وینا چاہندا ہاں تو کچھ دیہاڑا تو بعد میں ایک بندے نے آن کے دسیا ایک قافلہ وے شام دی طرف عیسائیت دی طرف جا رہے ہوئے اور اتنے انہوں نے بڑے جڑے پادری راندے نے انہوں دی طرف جا رہے ہوئے لہذا میں بھی اپنی بیڑیاں توڑیاں اور اپنے گھر نو خیر آباد آ کیا اور حق دی تلاش دا مسافر بن گیا کیونکہ ہدایت مل دی ہے طلب نال کی دل مل دی ہے حق اور سچ دا راہ مل دے طلب نال انسان طلب سچی رکھنی چاہیے دے وے فرمایا میں اس قافلے دے نال گیا ہاں شام دے ملک وچ پہنچ گیا ہاں ماں چھوڑ دیتی تے باپ ہی جس لاڈ اور لوڈ نال پالے آئی سارے گھر نو خیر آباد آ کے حق اور سچ دی تلاش دے نکلا میں شام پہنچے ہاں اور اتنے میں پوچھے انہاں کہ یہ سارا بڑا بزرگ ہے اور ادھے کول تو سراؤ میں اس کول پہنچے میں ساری اس نے اپنی کارگزاری سنائیے اور اس کو رہا لیکن وہ کوئی اچھا آدمی نہیں اور جلے فوت ہویا تو ادھیات ایک نوا بندہ پادری آیا اور وہ بڑا اچھا آدمی ہے میں وہ بڑی خدمت کی تھی اور میں اس نے ساری اپنے روح داس سنائیے بڑی خدمت اور میں عیسائیت علم حاصل کردہ رہ گیا جلے ادھی موت دا وقت قریب آیا نا میں کہا جی ہون دسو ہون میں نو صحیح حق کتھے مل سی میں کتھے جاواں کہ جتے عیسائیت دی صحیح تعلیم میں نو ملے اس کا اس علاقے تا کوئی بندہ کو نہیں لہذا تو انکار شام تو موصل ہجرت کروائی کیڑے پاس لگا ون موصل شہر لگا ون میں موصل پہنچ گیا جلے موصل پہنچیا اتنے اس بزرگ نال میں جا کے ملاقات کی تھی میں انہوں ساری اپنی کارگزاری سنائیے اور اس کو راونا شروع کر دیتا ہے ادھی خدمت کریں دا رہ گیا اس نے محبت کریں دا رہ وہی بڑی میں نے محبت کر دائی لیکن کس بدقسمتی کہ ادھی موت دا وقت بھی قریب آ گیا میں کہا جناب ہون میں نو سچا عیسائیت دا مذہب کتھے مل سی اس آقا اگر تنو سچی عیسائیت چاہی دی نا تو سچی عیسائیت دی طلب دندر ہے تو ہون تو نصیبین لگوان کتھے لگوان نصیبین لگوان خیر میں تو رخت سفر بدھا
اور نصیبین آ گیا ماں جلے نصیبین پہنچے میں اتھے بھی ایک عیسائیاں دا بہت بڑا پادری موجود آئی بڑا انتہا درجہ دا اللہ راسی آدمی آئی میں وہ دی خدمت کرنی شروع کر دیتی اور عیسائیہ دا علم حاصل کرنا بھی شروع کر دیا چونکہ میں حق دا کیا ہم متلاشی ہم حق نو تلاش کرنے واسطے رخت سفر بدو ہو جائی میں اس کو جلے پہنچیا نا تو شومی قسمت کی ادھی موت دا وقت بھی کیا آ گیا قریب آ گیا جلے اس دی موت دا وقت قریب آیا میں اس کو پوچھا جناب ہون منو حق کتے مل سی حقیقی عیسائیت کتے مل سی جلے عیسیٰ علیہ السلام لے کے آیا تو اسا کا جناب تو سا ہون جاڑا نا اموریہ چلے جاؤ کتے چلے جاؤ اموریہ چلے جاؤ میں جلے اموریہ دا سفر بدھوے میں اموریہ پہنچا وہاں اتھے ایک بزرگ موجود آئی عیسائی عالم آئی بڑا نیک سہل آدمی آئی حقیقی عیسائی آئی اور موحد عیسائی آئی کون آئی موحد عیسائی آئی اللہ نو مننا لائی عیسیٰ علیہ السلام دی تا سچی تعلیمات تے عمل کرنا لائی میں وہ دی خدمت شروع کر دیتی اور فرمانے نے اتھے میں کچھ تھوڑی گائیاں بکریاں بھی پالنیاں شروع کر دیتی ہیں لیکن تھوڑا عرصہ گزرا ہوئے کہ اس دی موت دا وقت بھی کیا آ گیا بھی قریب آ گیا میں کہاں جناب ہون تو سا میں مشورہ دے کہ ہون میں حق کے لئے جاتے تلاش کراں تو اس اللہ والے نے میں نے آکے میاں میں تینو ایک صحیح مشورہ دے ماں کہ اس وقت لوگاں دے اندر عیسائیت ختم ہو چکی نہ علماء چ رہی ہے نہ عوام چ رہی ہے ہون عیسیٰ علیہ السلام دی پیشن گوئی دی مطابق اور آخر الزمان پیغمبر دی پیدائش دا وقت آ چکے ہوئے آخر الزمان پیغمبر دی پیدائش دا وقت آ چکے ہوئے اور وہ آسی اور دین ابراہیم جڑا آن کے اس نے زندہ کرے سی عرب دی دھرتی تے پیدا ہو سی اور ادھی ہجرت علی جا اتھے ہونی وے جتے سب تو زیادہ کھجوروں ہونی کھجوروں دی کیا ہونی وے کسرت ہونی وے اور عرب دے علاقے دے اندر آسی اور ادھی ہجرت دا مقام ہو سی او مدینہ منورہ ہو سی جدے آس پاس چٹیل بالکل پہاڑ ہو سن کالے اور انہوں نے درمیان کھجوروں ہو سن اور کھجوروں ہی وافر مقدار دے اندر ہونے یعنی اور ایک اور نشانی بھی دیسیز اسا کا جناب او صدقہ قبول نہ کرے سی صدقہ قبول نہ کرے سی تے ہدیہ قبول کرے سی اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ادھے موڑے مبارکہ دے درمیان ایک مہر نبوت ہو سی اے ادھی کیا نہیں نشانیاں نہیں فرمان دینے میں دعاواں منگنی شروع کر دے اللہ حق دا متلاشی ہے نا وہ ہدایت بھی اس نے مل دی ہے جڑا انسان منیب بن کے آندہ وے طلب سچی لے کے آندہ وے حضرت سلیمان فارسی اصفہان تو چلے ہوئے شام دے اندر پہنچے ہوئے شام تو چلے موصل دے اندر پہنچے ہوئے موصل تو نصیبین دے اندر پہنچے ہوئے نصیبین تو عموریہ دے اندر پہنچے ہوئے فرماتے نے میں ہوتے عموریہ دے اندر دعاواں بھی منگ دوا کہ یا اللہ میری زندگی دا دھاگا لمبا کر اور میں اس نبی دی جا کے زیارت بھی کرا تے دی جا کے ملاقات بھی کرا یہ دعائیں منگدا رہ گیا اور بنو کلب دے کچھ لوگن جڑے عربن اور تجارت واسطے عرب دی طرف جا رہے ہیں مکہ دی طرف جا رہے ہیں میں انہوں نے جا کے ملیا میں آکھا جناب اے ساریاں میری بکریاں تے گائیاں گھن گنو تے مہربانی کرو مینوں بھی نال لے بنو یہ ساری تھوڑی نظر ہیں لیکن میں نے اس علاقے چلے بنو جتے آخر الزمان پیغمبر آمنا وے تو انہوں میرے نال میں نے لے گئے لیکن انہوں ظالمہ نے میں نے دھوکہ کیتا وے کہ میرے کل مال تے دولت بھی لے لینے اور میں نے غلام بڑھا کے تے اگے ویچ بھی چھوڑے اگے کیا کیتا نے اگے ویچ چھوڑے نے اور میں ان غلامی دی زندگی بسر کر رہے ہاں اللہ یہ جو میں واقعہ پڑھا اللہ دی قسم انسان دے رونگتے کھڑے ہو بندے کہ حق دے متلاشی نے حق نو کس طرح تلاش کیتا وے فرماندے نے میں ہک جات نہیں وکیا میں دا جائیں تے وک کے آیا ماں کتنے جائیں تے دا جائیں تے وکیا ایک نے خریدے وے اس نے اگے بیچا وے اس نے خریدے وے اس نے اگے بیچا وے تقریباً 10 بندیاں نے میں خرید و فروخت کیتا وے اور میں دل دے اندر سوچے نا میرے اندر تکلیف اور ٹھیساں پہنچ دیان کہ سلمان نکلیا کیڑے کام واسطے آئے تے پھاس کیڑے کام وچ گئے حق دی تلاش وچ نکلے آئے غلامی دی زندگی بسر کردا پیا وے پتہ نہیں تیرے نال کیا بن سی اس سوچو بیچارے ہم کہ ایک بندہ آیا مدینہ دا اور جڑا میرا آقا آئی ادا پتریر آئی اس نے میں خریدیا اور میں مدینہ منورہ لے یسرب جس نے پرانا آخر مدینہ منورہ لے گیا یسرب لے گیا اور جلے میں وہ ڈٹھے نا نخلستان کھجوروں دے جھوڑ ڈٹھے میرے دل نو بڑی خوشی ہوئی ہے
کہ الحمدللہ اس جات پہنچ آیا جتے اس نبی نے ہجرت کر کے اللہ ہجرت کر کے آوڑا وے. لیکن چونکہ میں باہر آنا ہم دیہات چرانا ہم مدینہ شہر میری آوان تھوڑی آئی اور میں اس یہودی دا غلام ہم اور وہ کھجورن دی دیکھ بھال بھی کردہ ہم وہ دا خیال بھی کردہ ہم. ایک دن میں کھجور دے درخت چڑھا بیٹھا کھجوروں کھوندا بیٹھا وہاں ایک بندہ آیا اور اس نے میرے آقا نو آکھیا اس نے کہا فلانے قبیلے دا ستیہ ناس ہوئے. ایک بندہ مکے چو ہجرت کر کے فلانی جگہ تے آیا بیٹھا وے قباء دے مقام دے ہوتے بڑے لوگ اس کو جمع نے اور وہ بندہ آدھا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آ گیا اللہ دا آخری رسول بن کے آ گیا. وہاں حضرت سلیمان فارسی فرماندے جلے میں سنیا نا میرے وجود تے کپ کپی تاری ہو گئی. قریب آئی کہ میں اس درخت تلے آ ونیا ہا لیکن میں جلتی جلتی لٹھا اور اس خبر دے والے بندے نو میں آکھے میں کہنے ساؤ بندہ کون ہے جلتی کرو بندے دا تذکرہ دس جیدہ ہوں ذکر کریں دا کھلوتا ہوں. میں یہ گل کیتی وے کہ میرے مالک نے میرے گریبان وچ پکڑ کے زوردار تماچا میرے منہ تے مارے اور آکھے اپنا کام کر تو گے گھننے اس بندے کو لو. لیکن میں نو سمجھ آ گئی کہ وہ آخر زمان پیغمبر آ گیا وے. میں تھوڑی جی مصروفیت تو وقت کڑ کے تھوڑی جی کھجورہ لئیاں نے اور مقام قباء تے پہنچ گیا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گیا ہوں. میرا نام بھی آمنہ دلال نے پوچھے ہوئے اور میرا کم بھی پوچھے ہوئے اور میں آکے یا رسول اللہ میں تھوڑے واسطے ایک کھجورہ لے کے آیا ہوں. کیش لے کے آیا ہوں کھجورہ لے کے آیا ہوں اور یا رسول اللہ ایک کھجورہ صدقے دیا نے ایک کھجورہ کی دیا نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقہ نہ کھاندا اس نو غربا دے در کیا کر دے تو فرماندے نے ایک نشانی کیوں ہو گئی اللہ ایک نشانی پوری ہو گئی. ہن منزلہ کیوں ہونی نے ملدیاں ویندیاں نے کیونکہ حق دا متلاشی جو آئی تو اور ہدایت بھی اس نے ملدی ہوندی مسلمانوں کہ جڑا حق نو تلاش کرنا والا ہوئے. تو سلیمان فارسی فرماندے نے میں جلے ڈٹھا نا کہ میری ایک نشانی پوری ہو گئی میں دوبارہ اپنے مالک کو لا گیا کچھ دہاڑے گزریاں کہ میں دوبارہ ملاقات دا ایک ٹائم بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا وہاں اور میں کھجورہ بھی لے کے گیا وہاں اور جلے میں کھجورہ سامنے پیش کیتی نے میں کہا اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجورہ ہدیہ دیا نے ایک کھجورہ کیا نے ایک تحفہ تھوڑے واسطے لے کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان کھول میں نو بھی کھواتے میرے یارہ نو بھی کیا کر دوسری نشانی بھی کیا ہو گئی ہے دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی ہے. فرماندے نے وہ بے قرارا کہ مور نبوت نو کس طرح ویکھا اور اپنے مالک دے کول ٹور آیا تا ایک دن میں نو خبر پہنچی بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع دے قبرستان دے اندر موجود نے. میں بھی دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دے ہوتے بیٹھے ہوئے نے آپ نے قمیص تے بجائے دو چادرہ اوڑھ رکھی ہیں اور جنہی بندہ چادر ہوتے کر رکھیں دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی ہوئے. سلیمان فارسی یاد ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کدی ادو چکر لاواں تے کدی اگے آواں تے کدی پچھے آواں کمر مبارک نو بار بار تجسس نال دے دا کھلاتا وا کہ کپڑا ہٹے تے مہر نبوت نو ویکھا اللہ مہر نبوت نو ویکھا. لیکن قربان جاواں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے مزاج مبارک کو آپ نو پتہ لگ گیا. فرمایا سلیمان کچھ ویکھنا چاہندا وے مہر نبوت نو چیک کرنا چاہندا وے. آپ نے خود کپڑا اللہ آپ نے خود کپڑا ہٹایا اور کپڑا جلے ہٹایا فرماتے نے مہر نبوت چمکی وے مہر نبوت جلے چمکی وے تو میں بے ہوش ہو گیا مدہوش ہو گیا وہاں بے خودی دے اندر میں نے پتہ ہی نہیں لگا فوراً میں مہر نبوت تے جھک گیا وہاں اور جلے جھکیا وہاں تے میں مہر نبوت نو بوسا دینا شروع کر دیتا چمنا شروع کر دیتا وے اور میری اکھاں وچ زار و قطار آنسوان کہ جس حق دی تلاش میں نکلے ہم وہ گوہر مقصود آج میں نو مل گیا وے. جس حق دی تلاش صدق دلن میں آیا ہم آج میرے رب نے وہ حق دا یعنی کہ مقصود اور گور میں نو دکھا دیتا وے. میں چم رہا ہاں اور رو رہا ہوں اور زار و قطار رو رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان سامنے آ جا. جلے حضرت سلیمان سامنے آئے نے فرمایا کہ گل لے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں وہ اپنے گھر تو لے کے ساری آج تک ساری روایات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیتی وے سنا دیتی وے. انہیں سارا واقعہ میرے نبی نے سنے آپ مسکرا پہنے اور صحابہ کرام بھی مسکرا پہنے اور صحابہ کرام فرمانے نے اسانو بڑا تعجب ہویا وے کہ حق دی تلاش کے اندر اس بندے نے کتنی مصیبتیں اٹھائی نے کتنے دکھ اٹھائے نے
لیکن حق نو تلاش کر کے ریا وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بٹھایا ہے. فرمایا سلیمان پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. آسان دین گھر چ ملے کہ نہیں ملے؟ گھر دی دہلیز تے قرآن بھی مل گیا وے، حدیث بھی مل گئی ہے، شریعت بھی مل گئی ہے. وہ اس اسلام دی قدر تے صحابہ کرام کل پوچھ، اس اسلام دی قدر تے سلمان فارسی کل پوچھ. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھے ہوئے، نبی بھی خوش ہے، نبی دے یار بھی خوش نے. تو فرمان دے نے میں آپ، اور چونکہ میں غلام ہم تو غلامی دی وجہ نہ میں غزوہ بدر شریک ہو سکیاں تے نہ غزوہ احد شریک ہو سکیاں، لیکن بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آندا ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں اپنے آقا نال معاملہ کر گن کہ اگر تنو آزاد کرے تو کچھ لے دے کہ کیا تھی ون. تو اس نے کے شرائط جلے پیش کیتی ہیں نے اس آقا میری تیری آزادی واسطے دو شرطیں ہیں. ایک شرط اے وے کہ تو منو 1 کلو سونا دے سے، کیسے دے سے؟ 1 سیر سونے دا دے سے. اور دوسرے نمبر تے 300 درخت، 300 درخت کھجوراں دے درختاں دا پھلا پھلا ہویا باغ میرے حوالے کرے سے. اے دو شرطاں پوریاں کرے سے تو میں تنو کیا کر دے سا. اے شرطاں سنیا نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے آئے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے دسیا، آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا اپنے بھائی دی آزادی واسطے کوشش کرو کہ اپنے بھائی نو غلامی تو کیا کر دو، آزاد کرواؤ. تو صحابہ کرام اٹھے نے، کوئی 5 کھجور دے دانے لے کے آئے، کوئی 10 لے کے آئے، کوئی 15 لے کے آئے، کوئی 50 لے کے آئے، کوئی 25 لے کے آئے وے. حتیٰ کہ اٹھائیں بیٹھے بیٹھے 300 دانہ کھجور دا کیا ہو گیا وے، پورا ہو گیا وے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سلیمان فلانی جا ہوتے گڑے کھودنے شروع کر دے، کیا کر دے، کھڈے مارنے شروع کر دے. اور میرے آمن تو پہلے کوئی بوٹا لاوے نہ پیا. تو صحابہ کرام بھی نال ہو گئے نے، 300 گڑے کھودے گئے نے، کھڈے مارے گئے نے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نے. آپ نے اپنے دست مبارک نال ہر بوٹا زمین چلایا، ہر بوٹا زمین چلایا وے. 300 بوٹے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک نال لائے نے. اور آپ نے برکت دی دعا منگی وے، آپ نے برکت دی دعا منگی وے. حضرت سلمان فارسی فرماندے نے اسے سال کھجوراں ودیاں بھی تھیاں نے تو انہاں پھل دیونا بھی، اللہ پھل دیونا بھی شروع کر دیتا وے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم معجزہ ہے کہ 1 سال ایک کھجور ودی بھی تھی، اس نے پھل دیونا بھی شروع کر دیتے نے. حضرت سلمان فارسی نے او باغ دے حوالے کی توے. تے دوسری شرط اجے باقی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لی دیونا واسطے اس وقت کوشے کو نے، صحابہ کرام بھی اتنی پوزیشن نہ رکھ دے. لیکن ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ دے انڈے جتنا سونا آیا، مرغ دے انڈے جتنا سونا آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این الغلام الفارسی، او کتے گیا فارسی غلام ہے، اس نے بلا کے لے آؤ. سلمان فارسی فرمانے نے میں پجلے پہنچا وہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے سونا گنوان تے اپنے مالک نو تول کے ادا چکا. حضرت سلمان فارسی فرمانے نے میں اس سونے دا جڑا انڈے جتنا سونا اچایا نا، میں کہ یا رسول اللہ اے تو سیر نہیں بڑھتا جتنا اس آنکھ ہے، یہ تو نہیں بڑھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گھنتوان کیا عجب ہے کہ رب کائنات ادھے اندر اپنی قدرت کاملہ نال اضافہ فرما دے. حضرت سلمان فارسی فرماندے نے میں او انڈے جتنا سونا لے کے انجلے تولیا تے پورے کلو دا بنیا وے. کی بنیا وے؟ پورے کلو دا بنیا وے. میں کیوں ہو گیا ماں؟ آزاد ہو گیا ماں. یاد رکھو نوجوانوں اور مسلمانوں کہ انسان اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی جب تک اس اندر طلب سچی نہ ہوئے. اس طرح حضرت سلمان فارسی نے سچی طلب کی تھی کتھوں ٹوریا ہوئے فارس دے علاقے دے اندر، لیکن اتنا لمبا سفر کرنے دے بعد اللہ نے اس نے بھی کیا دے دیتی وے؟ ہدایت، پیغمبر دا صحابی بنا دیتا وے. اور جلے غزوہ خندق، یہ خندق کھودی گئی ہے نا، یہ بھی حضرت سلمان فارسی دے مشورے نال کھودی گئی، کیونکہ اس تو پہلے اس قرب و جوار دے اندر اس خندق کھودن دا کوئی رواج کوئی نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جلے فارس دے لوگ اس طریقے نال جنگ کر دینے اور دشمن زیادہ ہوندے تو آپ آس پاس کیا کھود دینے؟ خندق کھود دینے. لہذا کیا کھودی بنے؟ خندق کھودی بنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے مشورے نو پاس فرمایا. آپ خود بھی خندق کھود رہے ہیں اور سلیمان فارسی ڈاڈا بندے جتنا کام کر رہے ہیں، کتنا 10 بندے جتنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ مختص کی تھی. آپ
باٹا بھر کے جلے اتنا چہنے آنا تا مٹی جڑی ہے نا خاک آپ دے وجود تے لگ ویندی ہوندی آئی. اس طریقے نال خندق کھود جا رہے کہ صحابہ کرام دی زبان تے جملے نے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ اشعار بھی پڑھے جا رہے ہیں. خندق کی کھودی جا رہی ہے اور اسے خندق دے موقع ہوتے انصار نے ایک جملہ آکھا. انہوں نے آکھا جی حضرت سلمان ہے نا یہ سادہ بندہ ہے, یہ کہندہ بندہ ہے, یہ سادہ بندہ ہے. تو مہاجرین نے آکھا نہیں یہ سادہ بندہ ہے, یہ سادے گھر دا فرد ہے. انصار آکھا نہیں سارے گھر دا فرد ہے. جلے تھوڑا جا نزا ودے ہے نا تے پیغمبر علیہ السلام تک یہ جملے پہنچے نے کہ انصار آدھے نے سلمان سارے گھر دا بندہ ہے, مہاجر آدھے نے سارے گھر دا بندہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار خاموش ہو جاؤ, سلمان منا اہل البیت, سلمان نہ انصار دے گھر دا بندہ ہے نہ مہاجرین دے گھر دا بندہ ہے, سلمان محمد عربی دے گھر دا بندہ ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا بندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان نو اپنے اہل بیت کیا فرمایا ہے, شامل فرمایا ہے. جتنے بھی حضرت سلیمان فارسی دی قبر ہے اس قبر تے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ سلیمان فارسی محمد عربی دے گھر دا کیا ہے 250 سال عمر پائی ہے. کتنے سال؟ 250 سال عمر حضرت سلمان فارسی نے پائیے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر اے مدائن دے گورنر بھی رہے اور بڑی سادگی نال زندگی گزاری وے. تو میں شروع تو ایک مضمون عرض کیتا ہے کہ ہدایت انتہائی قیمتی سرمایہ ہے, لیکن ہدایت دے 4 درجے نے. پہلا درجہ انابت, انسان جلے سچی طلب لے کے آندہ وے تو اللہ اس واسطے ہدایت دے رستے بھی کیا کر دیندہ وے, کھول دیندہ وے. باقی جڑے درجے بچ کے انشاءاللہ میں اگلے درستے بیان کرے سا. اللہ عمل کرن توفیق عطا فرمائے ربنا اللہم اکفنی بحلالک رب ارحمہم اللہم یا مقلب القلوب بیمار واسطے دعا کرو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا. جلے لوگ رزق دیاں تنگیاں دے در مبتلا نے اللہ حلال دیاں آسانیاں دیاں روزیاں عطا فرماوے. جتنے گھروں دے اندر کوئی بیمار نے بچے نے اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا. جتنے ساری نمازی انتر دنیا رخصت ہو گئے اللہ انہیں دی بخشش فرماوے. اللہ انہیں اگلیاں منزلوں آسان فرماوے. ملک واسطے خاص طور تے دعا کرو مخلص ہو کے کہ اللہ سارے ملک نو جڑے درپیش مسائل نے اور منگیائی اور یعنی کہ ہر لحاظ ملک تنزلی دا شکار ہے. اللہ غیب دے خزانے چی اس ملک دی مدد تے نصرت فرما. اللہ اس ملک نو تا قیامت باقی رکھے اور جڑے لوگ اس نو ختم اور مٹاونا چاہتے ہیں اللہ انہاں دے انہاں منصوبے نو خاک ملا دے اور اللہ اس ملک دی سرحداں دی حفاظت فرماوے, مسلماناں دی حفاظت فرماوے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ آمین برحمتک جزاک. ثم قال سبيلك أقوات الخير وأعياد أيام يبعثون